یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس کی 15ویں تاریخ کو لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبروں کو سجاتے ہیں، روشنیوں سے، کمکموں سے قبرستان کو سجاتے ہیں، اور اس دن رات کو قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، نہا کر، دھو کر، خوب سج دھج کر کے قبرستان جاتے ہیں، اور پوری رات نعت اور کیا کہتے ہیں تقاریر کا پروگرام کرتے ہیں۔ اس دن حلوہ پکاتے ہیں، مٹھائیاں بناتے ہیں، اور خوب گل چھرے اڑاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، گویا کہ جس طرح سے عید کے دن خوشیاں منائی جاتی ہے، اسی طرح سے اس رات کو رات کے وقت خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ اگر آپ ان سے کہیں گے کہ یہ سب کہاں سے آیا بھائی 15ویں شعبان کی رات کو، تو وہ آپ کے سامنے دلیل پیش کریں گے مسلم شریف کی، اسی طرح سے وہ حدیث جو کہ نسائی کتاب عشرت النساء کے اندر موجود ہے، میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ ذرا ڈھونڈیں اس حدیث میں یہ جو خرافات 15ویں شعبان کو کرتے ہیں ہمارے بھائی، کیا اس حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے؟ یہ حدیث آپ تلاش کریں، مسلم شریف کتاب الجنائز، حدیث نمبر 974 اور 75، اسی طرح سے کتاب عشرت النساء کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، نسائی شریف کے اندر۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حدیث بہت بڑی ہے، بہت طویل ہے، میں اس حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ایک رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لیٹے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بقیع غرقد، یعنی جسے جنت البقیع کہتے ہیں، اصلی نام اس کا بقیع غرقد ہے، بقیع غرقد کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نکلے، لیکن اما عائشہ جو لیٹی ہوئی تھی، آپ نے پہلے دیکھا کہ یہ سو رہی ہے یا نہیں، آپ نے غور سے دیکھا، حتی ظن ان قد رقدت، آپ کو ایسا لگا اما عائشہ سو چکی ہیں، آپ جوتا پہنے اور چلے گئے جنت البقیع یعنی بقیع غرقد چلے گئے۔ وہاں جا کر کے اما عائشہ فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدیہ 3 مرات، 3 مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے بقیع غرقد کے لوگوں کے لیے، جنت البقیع کے لوگوں کے لیے دعائیں کی، اپنے صحابہ اکرام کے لیے دعائیں کی، اور آپ اطال القیام، لمبی دیر تک آپ کھڑے بھی رہے، ثم انحرف، پھر آپ گھر تشریف لائے۔ بہت سی باتیں ہیں اس حدیث میں، میں ادھر نہیں جاؤں گا، جس سے میں استدلال کرنا چاہتا ہوں اس سے یہ بات یہ ہے کہ یہ حدیث جس سے ہمارے بعض بھائی یہ ثابت کرتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں، اس حدیث میں 15ویں شعبان کا لفظ موجود نہیں ہے، 15ویں شعبان کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، قبرستان کی زیارت کے لیے تو آپ علیہ السلام اکیلے گئے تھے، اور صرف اسی رات گئے تھے، اس سے پہلے نبی علیہ السلام کا رات میں قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کرنا، کھڑے ہو کر کے ان مردوں کے لیے دعائیں کرنا، نہ تو اس سے پہلے ثابت ہے نہ اس کے بعد ثابت ہے، صرف اسی سال آپ نے کیا، لیکن یہاں تو ہر سال کیا جاتا ہے، یہ کہاں سے؟
دوسری بات یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کبھی بھی قبروں کو روشن کرنا، مغرب بعد جا کر کے بھیڑ لگانا، یہ بھی تو ثابت نہیں ہے۔ آپ تو اندھیری رات میں گئے تھے، یہاں پہ قبرستان کو روشن کیا جاتا ہے، بھیڑ لگائی جاتی ہے، یہ بھیڑ کہاں سے آئی؟ اس حدیث سے بھیڑ کا تو ثبوت نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام تنہا گئے تھے، اکیلے گئے تھے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کی طرح ایک مرتبہ تنہا قبرستان جانا چاہے تو کسی طرح ثابت ہو سکتا ہے اس سے، مگر قبروں کو روشن کرنا لائٹ سے، کمکموں سے، اور کیا کہتے ہیں بتی جلانا، بھیڑ لگانا، میلے ٹھیلے کرنا، اور کیا کہتے ہیں تقریریں کرنا، ایک کیا کہتے ہیں اسی طرح سے ناٹ کا پروگرام کرنا، یہ کہاں سے آیا؟ اس حدیث سے کہاں ثابت ہوتا ہے اس سے؟ اور نہ کسی حدیث سے۔ اگر ایسا ثابت ہوتا جیسا ہمارے بعض بھائی کہہ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کی سنت کو صحابہ اکرام سے زیادہ سمجھنے والا کوئی موقع لال اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، تو نبی علیہ السلام کی سنت کو صحابہ اکرام کیسے چھوڑ دیے؟ جسے آپ کر رہے ہیں ان لوگوں نے کمی محسوس کی، یا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا؟ العیاذ باللہ۔ اگر یہ ثابت ہوتا رات میں جا کر کے قبروں کی زیارت کرنا تو آپ عائشہ کو بتاتے، آپ انتظار کیوں کرتے؟ عائشہ سوئی ہے یا نہیں، اور چپکے سے آپ نکل رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ فالتو چیز ہے۔ اللہ نے بتایا، جبریل نے آ کر کے آپ سے کہا جا کے مغفرت کی دعا کرے، آپ چپکے سے نکل گئے۔ آپ کے ساتھ خاص تھا، یہ امت کے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ بتاتے باضابطہ، اور صحابہ کرام کیا کرتے؟ اس کا مطلب جس حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان کو لائٹ سے روشن کیا جائے، پھر پروگرام کیا جائے نعت کا وغیرہ وغیرہ، اور ہر سال یہ سب کیا جائے، یہ سب خرافات ہے، فالتو ہے۔ یہ سب کر کے ثواب نہیں مل سکتا، گناہ ہی ہو سکتا ہے، اور امت کو گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث کچھ بھائی ہمارے پیش کرتے ہیں، وہ حدیث اس طرح سے ہے 15ویں شعبان کی رات کے سلسلے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ من نصف شعبان فقوموا لیلتها وصوموا یومها، اس طرح سے کہ جب شعبان مہینے کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کرو، نماز پڑھو، اور دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ جب شام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آ جاتا ہے اور بندوں کو پکارتا ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے معاف کروں، روزی مانگے روزی دوں، اسی طرح کوئی بیمار ہے شفا مانگے شفا دوں، وغیرہ وغیرہ، یعنی صبح تک حتی مطلع الفجر، صبح تک اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، انتہائی درجہ کی ضعیف ہے۔ جسے دیکھنا ہو وہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب میزان الاعتدال میں دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے محدث البانی کی کتاب السلسلۃ الضعیفہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث قطعاً درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بکواس ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے یہ۔ کہ البتہ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغرب سے لے کر کے یعنی 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد یعنی شام ہوتے ہی آ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف اور رات تک رہتا ہے، یہ 15ویں شعبان کی بات نہیں ہے۔ ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتا ہے، مگر شام کے وقت نہیں، تہائی رات کے وقت آتا ہے۔ 15ویں شعبان خاص نہیں،
جس کو دیکھنا ہو بخاری اٹھائے کتاب التہجد اور حدیث نمبر 1145 دیکھیں، ابو ہریرہ کی حدیث مل جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ينزل ربنا تبارک وتعالی الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخر، کہ جب رات کا آخری حصہ یعنی رات کو 3 حصہ بانٹنے کے بعد 2 حصہ رات کا گزر جاتا ہے، آخری حصہ باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتا ہے۔ کل لیلۃ، ہر رات کو آتا ہے، صرف 15ویں شعبان کی رات کو نہیں آتا۔ کیا پکارتا ہے اللہ تعالیٰ؟ من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی جو مجھے پکارے میں اس کی پکار سنوں گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پکارتا ہے من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی جو مجھ سے درخواست کرے سوال کرے میں اسے دوں گا۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں۔ تو یہ ہر رات کی بات ہے، اسے 15ویں شعبان کی رات کے ساتھ خاص کرنا قطعاً غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اور جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو وہ حدیث تو ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے شعبان کی 15ویں شعبان کی رات کو یہ جو خرافات کیے جاتے ہیں، قبروں کو روشن کرنا وغیرہ، اور پروگرام جو کیے جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، خوب گلچھرے اڑاتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو شعبان میں کیا کرنا چاہیے؟ شعبان میں یہی کرنا چاہیے، صحیح حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، خوب روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم اور آپ بھی روزہ رکھا کریں۔ کتنے روزے رکھیں گے آپ شعبان کے مہینے میں؟ آپ کی مرضی، آپ کتنا سکیں گے، جتنا چاہیں آپ رکھیں۔ کثرت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، ہم بھی رکھیں، 2 3 4 آپ کی مرضی، کب تک رکھیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ 15ویں شعبان سے پہلے رکھیں، تاکہ آپ کی طاقت بحال رہے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اس میں آپ کے اندر کمزوری پیدا نہ ہو۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ 15ویں شعبان سے پہلے روزہ رکھیں۔ اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔